السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں سورہ کہف کو مکمل طور پر اختصار کے ساتھ سامنے مطالعہ ہو جائے اور پورے اس کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، دوسرا جمعہ آنے تک 7 دن تک حق تعالی شانہ اس کے لیے ایک نور قائم فرما دیتے ہیں، آسمان سے لے کر اس آدمی تک۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ ایک ہفتے تک یعنی 7 دن تک اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اس کو سیف کر دیتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اگر اس ہفتے میں دجال بھی نکل آیا تو یہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اس سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں تلاوت کی، حق تعالی شانہ اس کو ایک ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ دوسری ایک روایت میں آخر کی 10 آیتوں کی فضیلت بھی آئی ہے۔ تو سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت مکمل طور پر کی جائے، اور یہ جمعے کے دن تلاوت کرنا اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ جمعے کے دن پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھا جائے یا جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اسلامی طور پر جمعہ شروع ہو جاتا ہے جب جمعرات کے دن مغرب ہو جاتی ہے، یہاں سے لے کر عصر کی نماز ہو جاتی ہے جمعے کے دن، غروب آفتاب سے پہلے تک جمعہ رہتا ہے۔ افضل وقت اس کا جمعے کی نماز سے پہلے ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے تک آپ پڑھ لیں، چاہے جمعرات کو رات میں پڑھیں یا جمعے کی صبح پڑھیں، لیکن جمعے کی نماز سے پہلے آپ اس سے فارغ ہو جائیں۔ سورہ کہف کا شان نزول کیا ہے؟ مکہ والوں نے 2 آدمیوں کو، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ منورہ بھیجا۔ اس زمانے میں اس کو یثرب کہتے تھے، اور یہ اس مقصد کے تحت بھیجا کہ جا کر ان اہل کتاب سے جو یہودی وہاں پر رہتے ہیں ان سے کچھ سوال معلوم کیے جائیں، اور اس سوال کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تاکہ ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت، سچائی کے بارے میں علم ہو۔ یعنی ہم تو امیین ہیں، ہم کو پتہ نہیں،
یہ لوگ اہل کتاب یہ کوئی ایسا سوال دیں گے تاکہ ہم آپ کی نبوت کو ٹیسٹ کر سکیں۔ یہ لوگ جب گئے ہیں تو یہود مدینہ نے ان کو 3 سوال دیے اور فرمایا کہ اگر یہ 3 سوال کے جواب وہ دے دیں تو اس کا مطلب وہ سچے نبی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک سوال کا جواب وہ تفصیل سے دیں گے، ایک کا جواب تھوڑا اختصار سے ہوگا اور ایک کا جواب بہت مختصر ہوگا۔ تو ایک جواب کو ان ڈیٹیل دیا جائے گا اور ایک بہت شارٹ اور ایک بریفلی تھوڑا بیان کر دیا جائے گا۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ واپس آئے ہیں، خوش تھے مشرکین کہ چلو ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال مل گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سوال رکھے۔ آپ نے کہا میں کل جواب دوں گا۔ اللہ کی قدرت، آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، وحی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ 15 دن کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کو لے کر 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ وہ اس سورت کی عظمت کے لیے زیادہ فرشتے ساتھ میں آئے اور بیک وقت یہ مکمل سورت بھی نازل ہوئی، اور تیسرے سوال کے جواب جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے وہ آیتیں بھی نازل ہوئی۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال تھا کہ وہ جو غار والوں کا واقعہ پیش آیا تھا، جو غار میں سوئے رہے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے بتائیے۔ دوسرا سوال تھا روح کے بارے میں، کہ روح کیا ہے، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ بادشاہ جس نے دنیا پر حکومت کی ہے اور جس نے 3 سفر کیے تھے، وہ بادشاہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 جواب، اصحاب کہف کا جواب غار میں سونے والوں کا اور ذوالقرنین کا جواب سورہ کہف میں دے دیا، اور روح کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نازل فرمایا۔ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اصحاب کہف کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 2 طریقے سے ذکر فرمایا۔ ایک اختصار کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں مقدمے کے طور پر، اجمالی طور پر، اور اس کے بعد تفصیلی طور پر ذکر فرمایا۔ آغاز میں جس طرح کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کتاب کے شروع میں کچھ مقدمہ ہوتا ہے، فارورڈ لکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ اس جواب دینے سے پہلے اور واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے کچھ آیتیں نازل فرمائی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھی۔ قیماً، تاکید کے ساتھ، بالکل سیدھی کتاب ہے۔ یہ کتاب کیوں نازل فرمائی؟ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ آپ ڈرائیں اللہ کی جانب سے سخت عذاب کے بارے میں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ آپ ایمان والوں کو بشارت دیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اچھا اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہاں سے اب دیکھیے فوراً بات بدل دی، یعنی موضوع بدل دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے اپنی تعریف، کتاب کا ذکر، قرآن مجید کا، ایمان لانے والوں کو بشارت اور کافروں کے لیے انذار، اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے آپ ڈرائیں ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا تجویز کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کئی طریقے سے رد فرما رہے ہیں آگے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولا لآبائہم،
اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، دوسرے طریقے سے رد کیا جا رہا ہے، بہت بھاری بات ہے جو ان کی زبان سے نکلی ہے۔ اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کے لیے بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ان تمام کی تردید ہو گئی ہے، اور فرمایا آگے ان یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی، اور یہ بڑی بھاری بات کہہ رہے ہیں جو اپنی زبان سے یہ کلمہ نکال رہے ہیں، اور پھر یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ چار طریقے سے تردید ہو گئی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس غم سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کہ اہل کتاب ایمان لے آئیں۔ یہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرنے والے، چاہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے قوم یہود ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنے والے قوم نصارہ ہو، ان دونوں کے بارے میں آپ کی بڑی فکر تھی کہ یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ معلوم ہوا آپ کو جو فکر تھی اس فکر کی بھی کوئی وجہ تھی کہ آپ کی امت کے سامنے جو حالات پیش آنے والے ہیں قیامت تک، ان میں سب سے زبردست مقابلہ جو ہے وہ انہی دو قوموں سے رہے گا۔ اگر یہ دو قومیں مسلمان ہو جاتی تو پھر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا دشمن ختم ہو جاتا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ آپ جو چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب مومن ہو جائیں اور پوری دنیا میں اسلام کے کلمہ پڑھنے والے باقی رہیں، ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے زمین کی زینت ہے۔ جس طرح ایک جگہ پر پھول آ رہے ہیں، دوسری جگہ فروٹ لگ رہے ہیں، تیسری جگہ غلہ پیدا ہو رہا ہے، چوتھی جگہ گھاس ہے، کسی جگہ جاندار فائدہ مند جانور ہیں، کسی جگہ زہریلے جانور ہیں، یہ سب اللہ فرماتے ہیں زمین پر جو کچھ ہے یہ ایک زینت ہے زمین کی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر چیز اللہ نے زمین پر پیدا فرمائی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ جو کچھ ہے ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی یہ سب پورا ایک فلیٹ میدان، ہموار میدان ہو جائے گا، چٹیل میدان، نہ کوئی اونچ رہے گا، نہ کوئی نیچ، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی سایہ۔ اس مقدمے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں سے اصحاب کہف کے واقعے کو اختصار کے ساتھ ذکر فرمائیں گے، مختصر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری آیات قدرت میں سے بڑی عجیب بات ہے؟ ہمارے لیے بہت عجیب بات ہے یہ کہ کچھ انسان 300 سال تک سوئے رہیں، لیکن اللہ کی جو بہت بڑی بڑی قدرت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ اللہ جو ایک نطفے سے انسان کو بنا رہا ہے، وہ اللہ جو ایک دانے سے 700 دانے بنا رہا ہے، وہ اللہ جو اس سورج و چاند کے نظام کو اور زمین کی گردش کو برابر چلا رہا ہے، وہ اللہ جو مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ کے پتھر سے نکال دیا، وہ اللہ جو پتھروں کے اندر سے پانی نکالنے پر قادر ہے، اس اللہ کے لیے یہ بات فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اللہ تعالیٰ واقعے کے ایک بڑے حصے کو ایک ہی آیت میں ذکر فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جس وقت کے کچھ نوجوانوں نے پناہ لی غار کی طرف۔ اچھا، کہف اور غار دو لفظ ہیں، عربی زبان میں غار بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر جو الفاظ ہیں وہ فرمایا اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار، غار کا لفظ وہاں، یہاں کہف کا لفظ ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے اندر۔ غار وہ ہوتا ہے جو بہت تنگ ہو، مشکل سے ایک دو آدمی اس میں بیٹھ سکیں یا لیٹ سکیں، اور جو کہف ہوتا ہے یہ کشادہ ہوتا ہے، چوڑا کچھ کمرے جیسا، اس میں 10-20 آدمی، 100-200 آدمی بھی سما سکتے ہیں۔ پہاڑ کے اندر وہ جگہ ہے لیکن بڑی کھلی جگہ ہوتی ہے، اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہف کا لفظ استعمال کیا، والرقیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رقیم کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگوں نے، کچھ ائمہ نے رقیم کو مرقومن کے معنی میں لیا، المکتوب، لکھا ہوا۔ جس وقت یہ غار والے پائے گئے تو بادشاہ نے ایک پتھر پر لکھ کر، ان کے نام لکھ کر اس غار پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے اس کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اصحاب الکہف الگ اور اصحاب الرقیم الگ ذکر فرمائے ہیں۔ اصحاب الرقیم سے وہ 3 شخص سے مراد لیے انہوں نے، وہ جو 3 آدمی تھے جو جا رہے تھے سفر میں اور ایک غار میں پناہ لی تھی، اچانک کوئی چٹان اوپر سے آئی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، پھر ان تینوں نے اپنے نیک عمل کے ذریعے دعا کی، اس واقعے کو اصحاب الرقیم کا واقعہ فرماتے امام بخاری۔ لیکن دیگر ائمہ کرام نے اس کو الگ نہیں کیا بلکہ اصحاب الکہف والرقیم فرمایا، یہ دونوں ایک ہی انہی لوگوں کے نام ہیں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ، انہوں نے پناہ لی اور دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے اپنی جانب سے رحمت اور ہدایت کے فیصلے فرما اور ہدایت عطا فرما۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ہم نے ان کے کانوں پر نیند طاری کر دی، تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ ضربنا علی آذانہم، نیند کو کانوں پر رکھ دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ دیکھیے، انسان پر جب نیند آتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ پہلے تو اس کی دماغ کام کرنے بند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اس کے بعد گہری نیند، کان بند ہو جاتے ہیں۔ جب کان سے آواز سننا بھی بند ہو گئے، اس کا مطلب اب گہری نیند طاری ہو گئی۔ تو فضربنا علی آذانہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ نے گہری نیند ڈال دی۔ جب انسان اٹھتا ہے تو اسی کیفیت سے، الٹا کر لو، پہلے الارم کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی، آنکھ کھلی، لیکن پہلے کان کے ذریعے آواز، کان کے ذریعے اس کی نیند ٹوٹی، اس کے بعد آنکھ کھلی، اس نے دیکھا، اور پھر دماغ کہ اچھا نماز کا وقت ہو گیا، ابھی نماز کے لیے جانا ہے، پھر اس کو وہ فکریں، لیکن یہ ترتیب اسی طرح پر ہے۔ سنین عددا، متعدد سالوں تک، کتنے سال وہ آگے ذکر کیا جائے گا، لیکن ابھی یہاں پر مختصر میں کئی سالوں تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، بیدار کر دیا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ، تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم جان لیں کہ 2 جماعتوں میں سے کون ان کی صحیح مدت قیام کو پہنچتا ہے۔ کتنے سال یہ سو رہے تھے، اس کے بارے میں کون سی جماعت صحیح پہنچتی ہے، اس واقعے کو ہم جان لیں۔ یہاں تک اللہ نے مختصر طور پر واقعے کو ذکر کر دیا۔ آگے نحن نقص علیک، یہاں سے تفصیل سے واقعے کو ذکر کیا جائے گا۔ اب یہ کہ یہ غار والوں کا واقعہ کب پیش آیا، کہاں ہے یہ غار، اور کیا واقعہ ہوا، اس غار کے بارے میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیں، بس اس پر ہمیں یقین ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں
اس لیے کہ واقعے کا جو مقصد اور سبق ہے وہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے جو قرآن میں ذکر کر دیا اس سے فائدہ اللہ تعالیٰ اس سے ذکر فرما رہے ہیں۔ اور ویسے قرآن مجید میں آپ دیکھیں جتنے واقعات ذکر کیے گئے کہیں بھی اس طرح نہیں کہ بھئی اس کا لوکیشن کیا تھا، کون سے سن میں ہوا، کب ہوا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا، لیکن بہت سی چیزیں اس میں ذکر نہیں کی گئی۔ صرف ایک واقعہ یوسف علیہ السلام کا ملتا ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے بہت ترتیب کے ساتھ اور جزیات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ نے ذکر کیا، اسی لیے اللہ نے اس کو احسن القصص بہترین واقعہ فرمایا۔ اس بارے میں کہ یہ اصحاب الکہف کون تھے، یہ بات یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ جو ہے 570 ایئرز 570 سال کا زمانہ ہے۔ اس دور میں یہ 570 سال کے دور میں کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے جب اللہ کے ایک ماننے والے لوگوں نے شرک اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا اور اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور کسی جگہ پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلا دیا۔ اس لیے یہ واقعہ ایک سے زیادہ بھی پیش آیا ہے، یہ ممکن ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے لوکیشن کو ذکر نہیں کیا کہ یہ جگہ کہاں پر ہے، کون سے سن میں پیش آیا، کون سے بادشاہ کے دور میں پیش آیا، یہ بھی ذکر نہیں کیا۔ اسی لیے بعض فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ غرناطہ میں اسپین میں پیش آیا۔ اکثر مفسرین شہر افسوس کو، جو شہر روم کے اندر واقع ہے، وہاں پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ 1963 کے اندر تیسیر زبیان نامی ایک محقق ریسرچر تھے، انہوں نے عمان کے قریب جو جارڈن میں واقع ہے وہاں ایک غار دریافت کی ہے، جس کا تذکرہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور ان کے برادر محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی، ان دونوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور حقر کو بھی وہاں کئی مرتبہ جانے کا موقع ملا ہے۔ جو ڈسکرپشن قرآن کہتا ہے وہی تفصیل اور وہی ترتیب کے ساتھ وہ غار وہاں پر موجود ہے، تو ممکن ہے کہ اسی غار کے بارے میں ہو یہ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ تھا کہ دقیانوس نامی بادشاہ تھا، انگلش میں اس کو ڈیسیس کہا گیا ہے۔ اس بادشاہ کے دور میں شرک اور بت پرستی عام تھی۔ سال میں ایک مرتبہ میلہ لگا کرتا تھا جس میں تمام مشرکانہ رسمیں کی جاتی تھی اور جانور ذبح کیے جاتے تھے بتوں کے نام پر۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب یہ میلہ چل رہا ہے، ایک نوجوان اس میلے سے ہٹ کر ایک طرف جا کر درخت کے کنارے نیچے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اس طرح 6-7 نوجوان وہاں آ گئے، لیکن ابھی سب خاموش ہیں۔ ایک کی زبان سے نکلا، بھئی ہم یہاں پر آئے ہیں، کوئی تو ہمارے درمیان قدر مشترک ہوگی، کوئی کامن چیز ہوگی جو ہم یہاں پر آ گئے۔ ایک نے کہا کہ میں تو اس طرح کے رسم و رواج سے اور مشرکانہ رسموں سے بیزار ہوں، اس وجہ سے میں یہاں آ گیا۔ دوسرے نے کہا میں بھی، تیسرے نے کہا یہ میں بھی، سب اس سے ایگری ہوئے، اور یہ سب گویا ایک جماعت بن گئی توحید پرستوں کی، اللہ کو ایک ماننے والے لوگوں کی۔ اس بات کا چرچا آہستہ آہستہ شہر میں ہو گیا۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی کہ کچھ نوجوان جو شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ واقعے کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے صاحب اثر و رسوخ لوگوں کی اولاد تھی، یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں تھے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام بریک کے بعد بھی اس واقعے کو ذکر کیا جائے گا، آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ سورہ کہف کی تفصیل کو مکمل طور پر انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔